میرا تعلق لورالائی سے ہے۔ جی یہ ادب جو ہے ایک فطری چیز ہے، انسان کا رجحان ہوتا ہے، جی اندر ایک طلب پیدا ہوتی ہے۔ تو میں بھی 9ویں 10ویں کا طالب علم تھا، تو جو خصوصاً اردو کا مضمون تھا وہ مجھے بڑا اچھا لگتا تھا، دلچسپی اس میں ہوتی تھی، وہ میں پڑھتا تھا۔ آ، پھر فرسٹ ایئر میں آ کے تھوڑا وہ لکھنا شروع کیا، جی شعر کہنا شروع کیے۔ وہاں بہت اچھی لائبریری ہے لورالائی میں۔ دیکھیے، ایک فرد معاشرے کا مسیحا بن جاتا ہے وہاں۔ ایک ڈی سی کسی زمانے میں ہے تو خود افسانہ نگار تھے، مسعود مفتی ان کا نام تھا، انہوں نے وہ لائبریری قائم کی تھی۔ ہاں، بہت اچھی تو لائبریری ہے، بالکل۔ ہاں، تو اس لائبریری سے استفادہ میں کرتا تھا اور لکھنے کا وہاں سے ایک سلسلہ شروع ہوا۔ ہوں، پروفیسر اب نواز ماہل شاعر تھے، وہیں کے تھے، ان سے میں نے اصلاح لینا شروع ہوں، کی۔ تو بس اس طرح آہستہ آہستہ، اور یہ بھی کہ باقاعدہ میری مخالفت ہوتی رہی، ہوں، گھر سے بھی مخالفت ہو رہی کہ تم پڑھتے نہیں ہو۔ اسکول کی ہمارے ہاں یہ خیال ہوتا ہے کہ بس جو یہ کورس کی کتابیں ہیں یہ پڑھنا ضروری ہے، اس کے علاوہ نہیں ہونی چاہیے، حالانکہ ضروری ہے کہ باقی چیز بھی ہو۔ پشتو ادب کی طرف کیسے آئے؟ پھر مائل صاحب نے مجھے یہ کہا کہ اردو میں لکھ رہے ہو تو پشتو میں بھی لکھنا شروع کرو۔ ہوں، ان کے کہنے پہ میں نے پشتو میں بھی لکھنا شروع کیا۔ پھر ماسٹر بی اے کرنے کے بعد بلوچستان یونیورسٹی آیا، تو میرے اردو کے ایک استاد تھے یوسف ناصر صاحب، اللہ انہیں زندگی دے، لورالائی میں جو بڑی میری حوصلہ افزائی کرتے تھے، انہوں نے مجھے کہا کہ پشتو ایم اے میں داخلہ لو۔ ہوں، میں نے سوشیالوجی میں اپنے کاغذ جمع کیے تھے، ان کے کہنے پہ میں نے پشتو ایم اے کیا، ہوں، اور میں گولڈ میڈلسٹ بھی ماشاء رہا۔ اللہ۔ تو بس پھر ساتھ ساتھ پشتو لکھتا رہا۔ پھر اس کے بعد اچھا، اسی وقت میں یونیورسٹی میں اسٹوڈنٹ تھا، تو خانہ فرنگی ایران میں فارسی کی کلاسوں کا وہ ہوا، وہاں جا کے فارسی سیکھنا شروع کی۔ ہوں، ہوں، تو پھر پشتو ایم اے کے بعد فارسی میں بھی ایم اے کر چکا، پھر اردو میں ایم اے کر پھر لی۔ پی ایچ ڈی؟ پی ایچ ڈی کا پھر یہ ہوا کہ تہران یونیورسٹی سے مجھے ایک موقع ملا۔ ہوں، ہوں، تہران یونیورسٹی سے میں نے پی ایچ ڈی کی، اور میرا جو موضوع تھا، تھیسس تھا، وہ خوشحال اور خان خٹک، علامہ اقبال کا جو خوشحال تقابلی۔ خان خٹک اور علامہ اقبال کا جو تقابلی جائزہ ہے، اس پہ میں نے تھیسس لکھا۔ اور 1997 سے محکمہ تعلیم میں ہوں، لیکچرر سلیکٹ ہوا، اب اسٹیٹ پروفیسر کے طور پہ کام کر رہا ہوں۔ تو بس یہ ایک سفر تھا، کچھ کتابیں بھی آ گئی ہیں، نثر میں شاعری مجموعہ تو کوئی نہیں چھپ سکا بھی، ہوں، ہوں، تراجم کے، تحقیق کے، اس طرح کا کچھ سلسلہ ہے۔ پشتو اکیڈمی میں کیسے آنا ہوا؟ پشتو اکیڈمی جیسے ممبرشپ لیتے ہیں، تو بلکہ میرا دھیان بھی نہیں تھا، مجھے دوستوں نے کہا کہ درخواست دو، ہوں، ممبرشپ کر لیں، ممبرشپ میری ہو گئی۔ تو پھر وہی تھا کہ بہت اچھا کام ہو رہا تھا اکیڈمی میں۔ خیر محمد عارف صاحب صدر تھے، پروفیسر خلیل باور جنرل سیکرٹری، بڑا ایکٹیو رکھا ہوا تھا انہوں نے۔ ظاہر ہے وہ عہدیدار تھے، 2 لوگ تو کام نہیں کر سکتے، جی تو ہم ان کے ساتھ ٹیم کے طور پہ تھے۔ تو بڑے انٹرنیشنل سیمینار بھی ہوئے، کتابیں بھی چھپی، تو وہ میں اپنا فارغ وقت جتنا مل سکتا تھا وہ میں دیتا تھا۔ پھر جو اس کا جو سیشن کا الیکشن ہوا، اس میں پھر جنرل سیکرٹری کے طور پہ مجھے انہوں نے وہ کیا کہ، تو پھر پشتو اکیڈمی میں جنرل سیکرٹری کے طور پہ، تو وہ بھی یہ ہے کہ بس وہی ایک کام کرنا ہوتا ہے، کر رہے ہوتے ہیں، وہ خدمت کر کر رہے رہے تھے۔ ہوتے ہیں، عمل۔ اچھا، پشتو کلچر ڈے کے حوالے سے کہ پشتو کلچر ڈے منایا جا رہا ہے، ہاں، یہ کب قائم ہوا، کس طرح اس کو منا رہے ہیں؟ ہم بہت سی جو ہمارے اقوام کہیں، جو بھی قبائل کہیں پاکستان کے، ہمارے ہم کلچر ڈے مناتے ہیں۔ ہاں، سندھی پشتون، کلچر ڈے، جی جی، بلوچی کلچر ڈے، بالکل۔ براوی ہے، سب ہاں، کے۔ تو یہ ایک اچھا رجحان ہے۔ یہ عالمی کانفرنس تھی 2016 میں غالباً، جی پشتو اکیڈمی کی ہی کانفرنس تھی، اور اس میں یہ تجویز آئی کہ ایک، اور یہ بالکل ستمبر میں ہی کانفرنس تھی، جی تو تجویز آئی کہ ہم ایک پشتون کلچر ڈے کا انتخاب کریں۔ ہوں، ہوں، پھر یہی ہوا کہ پشتون کلچر ڈے کا انتخاب، اس دن کا انتخاب متفقہ طور پہ ہوا، اور اس دفعہ تو اعلان ہو سکا، اگلے سال صرف اکیڈمی نے یہ دن منایا، ہوں، ہوں، لیکن آہستہ آہستہ یہ پھیلتا رہا پشتون کلچر ڈے کے طور پہ، اب پوری دنیا میں منایا جاتا ہے، تعلیمی اداروں میں بھی، پاکستان میں تو خود حکومت نے بھی بڑا اس کا استقبال کیا ہوا ہے، ہمارے حکومتی اداروں میں آپ دیکھ جی رہے ہیں کہ اس کا وہ ہوتا ہے، آپ کے یہ چینل میں ہے، اس پہ گفتگو ہو رہی ہے، ریڈیو، ٹی وی۔
تو ایک اچھا رجحان ہے یہ کلچر ڈے جو ہم مناتے ہیں. اس میں یہ نہیں ہوتا ہے کہ مثلا فرض کریں پشتون کلچر ڈے ہم منا رہے ہیں تو ہم پشتون کو بلوچ سے الگ کر رہے ہیں. یہ سب کا مشترک وہ ہوتا ہے. مشترک صرف ہم. یہ احساس دلانا ہوتا ہے کہ ہماری شناخت ہمارا کلچر ہے. کلچر کو زندہ رکھنا ہے، کلچر کو قائم رکھنا ہے. ہم دیکھیں سائنسی ترقی اپنی جگہ ہم کرتے رہیں گے، ہوں. لیکن ہماری شناخت ہماری زبان ہے، ہمارا کلچر ہے. وہ چھن جائے تو ہم کوئی اور زبان دوسری زبان کو اپنی شناخت نہیں بنا سکتے ہیں. یعنی اگر مادری زبان کسی کی براوی ہے، وہ بھلے جائیں انگریزی بولیں وہ کرے یا مثلا پنجابی بولے، وہ نہ پنجابی ہوگا نہ انگریزوں کو براوی ہوگا. اور اگر وہ کہے گا براوی مجھے زبان نہیں آتی تو اگلا مانے گا نہیں کہ تم براوی ہے. نہیں، اگر کہے گا بالکل. پشتون ہوں زبان نہیں آتی اگلا مانے گا نہیں. اسی طرح لباس، خوراک، رسم و رواج، ہوں. ہمارے جو یہ رسم و رواج ہے اس کے پیچھے پوری تاریخ ہے، پورا دور ہے ان کو بنتے ہوئے. اور وہ سب اکثریت اس میں انسانی رواداری ہے، وہ ہے مہمان نوازی ہے، ہوں. درگزر ہے، محبتیں ہیں. تو یہ دن درست ہے کہ اس دن مطلب پگڑی باندھ لی یا اجرک پہنا یا ٹوپی پہنی جو بھی وہ کرتے ہیں، ایک علامت ہوتی ہے. مجموعاً تو ایک پیغام ہوتا ہے کہ یاد رکھے اپنے کلچر کو. کمل صاحب، ایک ادیب کی حیثیت سے، ایک دانشور کی حیثیت سے، ہم یہ کلچر تو بنا رہے ہیں، ہم، لیکن ایک اور کلچر ہے ہم، جو سب کے لیے ضروری ہے، وہ کتاب کلچر. ہم. کتاب کلچر سے ہم دور ہوتے جا رہے ہیں اور موبائل کلچر کی طرف ہم جا رہے ہیں. بیدار صاحب، کتاب کلچر سے اگر ہم دور ہوں تو ہم اپنے کلچر سے بھی دور ہوں گے. دور ہوتے ہیں. دیکھیں کتاب وہ چیز ہے کہ ہماری ادب کو اگر ہم دیکھیں، ہمارے احساسات، جذبات کی ترجمانی تو کرتی ہے، لیکن ہمارا ہماری تاریخ، ثقافت، دین، آئین، ہماری جو قابل فخر شخصیات ہیں، قابل فخر، یہ کتابوں کے ذریعے ہم تک پہنچی ہیں اور کتابوں ہی میں محفوظ رہیں گی. ٹھیک ہے. تو اگر اس سے ہم کٹ گئے تو ہم اپنی اصل سے کٹ گئے، اپنی حقیقت سے کٹ گئے. کتنی افسوس کی بات ہے کہ ہمارے گھروں میں زندگی کی جدید ترین سہولیات ہیں، قیمتی ترین کمپیوٹر ہیں، ٹیلی ویژن ہے، موبائل ہیں ہر اور چیز ہے. کچھ ہے، لیکن کتاب نہیں ہے، لائبریری گھر میں نہیں ہے. یعنی یہ سمجھے کہ بے روح گھر ہے. لیکن جس ہم دیکھ رہے ہیں کہ جہاں ہمارے ادبا ہے، شعرا ہے، وہ ادبی تخلیق تو کر رہے ہیں، ہم، لیکن وہ کتابیں بھی چھپ رہی ہیں، ہم. لیکن ان کا مطالعہ جس طرح ہونا چاہیے ظلم وہ یہی نہیں ہے ہو رہا جی ہے بیدار صاحب، آپ ان بڑا کی اہمیت کے حوالے سے. اہم نقطہ آپ وہ کر رہے ہیں. ہم اگر اپنے کلاسک شعراء کو دیکھیں، ہم. کلاسک کو بھی نہیں ابھی بھی سینئر کو دیکھیں، جو شاعر ادیب ہے وہ صرف شعر کہنے کی صلاحیت نہیں ہے، وہ عالم ہے. ہم. اور حتیٰ جو بنیادیں بھی رکھی ہیں، آپ براوی ادب کو لیں، درخانی مکتب ہے تو علماء تھے نا، علماء تھے، وہاں ہاں، سے وہ آئے. مکتبہ درخانی کی ہم پشتوں میں ہم دیکھیں پیر محمد کاکڑ ایک عالم تھا، بالکل. عبدالعلی خونزادہ ایک عالم تھا، دانشور تھا، حکیم تھا. تو وہ بلکہ اپنے وجود میں یہ ایک ادارے تھے. ادارے تھے، ان لوگوں نے ادب بھی تخلیق کیا. اب نیا دور مصیبت یہ ہے کہ پڑھے بغیر، مطالعہ کیے بغیر، جب آپ کے پاس یہ مطالعہ اور پڑھنا ایسے ہے کہ جب آپ کوئی کنسٹرکشن کریں، عمارت کھڑی کر لیں، اس کے لیے خام مواد، آپ کے پاس مواد نہیں ہے، ہوا میں آپ عمارت تعمیر کر رہے ہیں، یا آپ کے پاس غذا نہیں ہے، خوراک نہیں ہے، تو آپ کا جسم کیسے پلے گا، پمپے گا. تو یہ چیز ہے کہ یہ مسئلہ ہے کہ ہم جو نیا ہمارا وہ ہے اکثر اس میں یہ ہے کہ نئی بغیر نسل مطالعے سے. سے لکھ رہے ہیں. ہم. بغیر مطالعے کے تو ان کا نہ فکری گہرائی اس میں ہے، نہ فنی کمال ہے، زبان کی غلطیاں، تلفظ کی غلطیاں، ہم. تراکیب کی غلطیاں. اور ظلم یہ ہوا نا، پہلے مثلا آپ نے میں نے ہم نے لکھنا شروع کیا تو ہم اپنی تخلیق چھپوانے کے لیے کسی رسالے میں وقت لازمی. لگتا ہاں. تھا کہ وہ ایڈیٹر دیکھتا تھا معیاری ہے نہیں، انتظار ہم کرتے تھے کہ چیز چھپ کر آ رہی ہے، چھپتی تو اس کو سند تصدیق حاصل ہو جاتی. اب تو ابھی لکھ لیا تو سوشل میڈیا پہ، فیس بک پہ اور اس پہ ڈال دیا، اور اس کے اوپر بولنے والے بھی اسی طرح ہی بے خبر قسم کے لوگ ہیں یا دوست ہوتے ہیں، دل ہم. رکھنے کے لیے پسند کرتے ہیں. اور وہ ہے ایسا ہے کہ جیسے اخبار کا وہ آج ہے کل نہیں ہے. ہم. اس غلط فہمی نے گمراہی پیدا کر دی علم کی طرف، کتاب کی طرف. میں نے آپ سے ذکر کیا کہ ہمارے اساتذہ، ہم. یار استاد اگر کتاب سے دور ہو، کلاس روم سے جس کا تعلق ہے، روز وہ کتاب نہ پڑھے تو وہ وقت کے تو ساتھ نہیں چل سکتا. نہیں چل سکتا. ہمارے اساتذہ نہیں پڑھ رہے ہیں.